إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ہمارے وطن عزیز میں جب سے NDA کی حکومت بنی ہے تو اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہے، شکایت ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، بڑی مندی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اس کے بعد آدمی اور کچھ نہیں سوچتا، صرف اور صرف NDA حکومت کو ہی ذمہ دار سمجھتا ہے، خود کو تو کوئی ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں۔ معیشت کی تنگی ہے، کاروبار کی دقت ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ذمہ دار کون؟ NDA سرکار۔ میں ذمہ دار ہوں یہ کوئی نہیں سوچتا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی تلقین کرتا ہے کہ پہلے اپنوں کو دیکھو، آپ کیا ہو، آپ کیسے ہو۔ اگر آپ کے اندر کمی ہے، آپ ذمہ دار ہو، تو اپنی کمی کو آپ دور کرو، اپنی ذمہ داری کو آپ نبھاؤ، بعد میں دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ پوری دنیا میں تنگی کا دور چل رہا ہے، کاروبار کمزور ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں کیا راستہ بتایا ہے کہ روزیاں تنگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور روزی تنگ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کم پیسہ کما رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کے مندی کے دور میں بھی لاکھوں کما رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن ان سے بھی پوچھو تو کیا بولتا ہے؟ کام نہیں چل رہا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو اصل میں روزی کی تنگی کس کو کہتے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں برکت کا نہ ہونا، یہ آپ کے دل میں جو احساس ہوتا ہے کہ بڑی تنگی ہے، یہی ہے اصل میں روزی کی تنگی۔ ورنہ ایک رکشہ چلانے والے کے گھر میں بھی روزی کی تنگی نہیں ہوتی، اور ایک فیکٹری چلانے والے کے گھر میں تنگی رہتی ہے۔ تو دل کا یہ احساس کہ کیسے پورا ہوگا، نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کے پیشانی پہ بل پڑ رہا ہے، آپ کو صحیح سے نیند نہیں آ پا رہی ہے، یہی ہے روزی کی تنگی۔ یہی اصل میں کیا ہے؟ روزی کی تنگی، معیشت، زندگی تنگ ہو جانا۔ مال اور دولت اور روکڑے، اس کی بات نہیں کہی گئی ہے، لفظ جو استعمال ہوا ہے معیشت، اور معیشت کا اصل مطلب کیا ہے؟ زندگی۔ تو انسان
اندر سے گھٹنے لگے، پریشان ہونے لگے، اس کو دقتوں کا سامنا محسوس ہونے لگے، وہ کرنے لگے، تو اس کا مطلب اس کو روزی کی، رزق کی تنگی ہے، اس کو معیشت کی تنگی ہے۔ اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے ذکر سے اعراض، ہم اپنے آپ کو ذمہ دار مان کر کے چلیے۔ ابھی این ڈی اے حکومت کا بھول جائیے، این ڈی اے حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارے اندر کیا کمی ہے، اس کو ہم تلاشیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی کھیل نہیں ہے حکومت کو پلٹ دینا۔ الیکشن بھی نہیں آئے گا، اس سے پہلے اللہ حکومت پلٹ دے گا اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے کے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اعراض، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو کفر، اسلام کو قبول ہی نہ کرنا، یہ بھی اعراض ہے، اور اسلام کو قبول تو کر لیں، کہنے کو مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ کے ذکر سے بھاگے رہیں، یہاں تک کہ جو اہم فریضہ ہے نماز بھی ادا نہ کریں، یہ بھی اعراض ہے۔ اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا، منہ موڑ لینا، اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے ذکر سے جو اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ بہت سارے کافر اربوں میں کھیلتے ہیں لیکن اندر سے پریشان رہتے ہیں، وہ اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ کے ذکر سے وہ بھی اعراض کر رہا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے اعراض یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے معیشت کی تنگی ہوتی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ ضربت علیہم المسکنہ، ان کے اوپر مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، محتاجگی، فقیری، مسکینی، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اور جب آپ جائزہ لیں گے آج کے وقت میں تو کیا پتہ چلے گا کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک لیکن بہت شکتیشالی، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس میں، 100% تعلیم یافتہ، ہائر ایجوکیٹڈ، اس کے بعد بھی ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، ان کو صحیح سے نیند نہیں آتی ہے، دنیا کو پریشان کر کے وہ کیسے سوئیں گے سکون کے ساتھ؟ ان کو صحیح سے نیند نہیں آتی ہے، ان کا سکون چھنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر بمباری کر کے کیا وہ سکون سے سوتے ہیں؟ ان کو بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک راکٹ اگر پکڑ میں نہیں آیا اور گر گیا، پتہ نہیں کس کے اوپر گر جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وجہ بتائی زندگی کے تنگ ہونے کی پیچھے کی، اس میں کیا ہے؟ اعراض عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اعراض، چاہے وہ کافر کفر کی شکل میں کرے یا پھر نام نہاد مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے کرے، دونوں اس کے مجرم ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم سے آپ سے، لیکن اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ مسلمان کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، انسان ہی ہے، گناہ کرتا ہے۔ گناہ کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، احساس کر لے، شرمندہ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب تو رکے گا، رحمت کی بارش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے توبہ سے۔ لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرے لیکن شرمندہ نہ ہو، توبہ نہ کرے، جری ہو جائے گناہ پہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر عذاب کی بہت ساری شکلیں
اس کے لیے متعین ہیں. ایک شکل ان میں سے کیا ہے؟ یہ معیشت کی تنگی. تو جو لوگ بڑی جرات کے ساتھ، جسارت کے ساتھ نڈر ہو کر کے گناہ کر رہے ہیں، مسلمان بھائی، ان کو اپنے اس عمل کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. گناہ ہو جائے اللہ کی طرف پلٹیے، روئیے، گڑ گڑائیے، تو عذاب سے بھی بچیں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں گے آپ. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو معاملہ پلٹ جائے گا، جو کہ آج پلٹا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد برپا ہے روئے زمین کے اوپر، بحر و بر میں، خشکی اور تر میں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر گناہ کی سزا دے دی ہے، نہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا. بعض گناہ کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور تم پریشان رہتے ہو، بعض گناہ کی وجہ سے. اور اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے نا تو ہم آپ تو چھوڑ دیجئے، دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو ختم ہی ہو جائیں گے، سارے جاندار چوپائے سب ختم ہو جائیں گے. لو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ. اگر اللہ گناہ کی پکڑ کرنے لگے، لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کی پکڑ، ایک بھی چوپایا زمین پہ زندہ نہ بچے. بعض کی پکڑ کرتا ہے جسی میں ہم پریشان ہیں، بالکل کاروبار نہیں چل رہا ہے، تنگی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہو پا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ نواز رہا ہے آج کے مندی کے دور میں بھی، لیکن آدمی اپنے پرانے منافع کو دھیان میں رکھتا ہے صرف کہ بھائی 1 سال پہلے مہینے میں 2 لاکھ کماتے تھے ہم، ابھی 1 ہی لاکھ کما رہے ہیں، اب پریشان ہیں، کام نہیں چل رہا ہے. 1 لاکھ کما رہا ہے تب بھی کہہ رہا ہے کام نہیں چل رہا ہے. یہ ناشکری، یہ بھی ایک سبب ہے. پہلے کے حساب سے کیوں دیکھ رہے ہو آپ؟ جتنا اللہ نے دے رکھا وہ کم ہے کیا، یا جو دے رہا ہے وہ کم ہے کیا؟ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے، آپ 50 سال پہلے اور نہیں تو 100 سال پہلے چلے جائیے. ہمیں تو لگتا ہے 50 سال پہلے کی گنتی ہے یہ، چونکہ میری عمر 40 سال ہے اور مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ گھر میں ایک آدمی کماتا تھا اور پورا پریوار ہنسی خوشی کھاتا تھا. اور کمانے والا بھی بہت بڑا کاروباری نہیں تھا. سب کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن گھر میں سب کھا رہے ہیں اور بڑھیا مزے کی نیند سو رہے ہیں، کوئی پریشان نہیں دکھتا تھا. اور اب ایک تو ہم دو ہمارے دو سب نے نافذی کر لیا ہے، مسلمان بھائی بھی، ہم دو ہمارے دو، چھوٹا پریوار، سکھی پریوار، سب اس میں گرفتار ہو گئے ہم لوگ. اور اس کے بعد بھی جتنے لوگ ہیں سب کمانے میں لگے ہیں، مشین بن گئے ہیں، اور گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے. یہ سوچ کی کمی ہے. اللہ رب العالمین 50 سال پہلے جتنا دیتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے آپ کے گھر میں. آپ جوڑ لیجئے، سوچ لیجئے کتنا آ رہا ہے گھر میں. لیکن ہم اس کے بعد بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، یہی رونا روتے ہر ٹائم. اور اگر کہیں دین کا کام پڑ جائے تو فوراً یہ والا نسخہ آج کے دور میں رکھ دیا جائے گا کہ بھائی کاروباری نہیں چل رہا ہے. اور اسی میں بیٹا بیٹی کی شادی کا مسئلہ آ جائے، کوئی مندی نہیں ہے. جیسے اس وقت شادی ہو رہی تھی، آج اس سے کہیں بڑھ کر کے ٹھاٹ بات سے شادی ہو رہی ہے. پہلے 4 آئٹم کھانے کو ملتے تھے لوگوں کو، اب تو 10 آئٹم کھلا رہے ہیں. کیونکہ ساری مصیبت بھلے کام کے لیے، آخرت میں جمع پونجی جو کر رہے ہیں اسی کے لیے ساری مصیبت. سوچ کی کمی ہے، ناشکری مت کریے. اللہ دے رہا ہے، بہت دے رہا ہے. آج بھی ہم نے خود اپنی زندگی کو جہنم بنایا ہے، غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے. کہاں سے برکت آئی؟ ورنہ پریوار کم، لوگ کم، اور سب لوگ کما رہے ہیں. عورتیں بھی گھر میں کمائی کا کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ بھی کمائی کر رہی ہیں. تو یہ ناشکری، یہ اللہ کو پسند نہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کر لو اور اللہ دے گا. اللہ کی یہ وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اتنی مضبوطی کے ساتھ اللہ کا وعدہ. ہم لوگ کا ایمان ہی کمزور ہو گیا دراصل. سنتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے، سنتے ہیں یقین نہیں ہے. وہ یقین کس کے اوپر ہے؟ جو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے اسی کے اوپر یقین. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اتنی مضبوطی سے اللہ نے کہا ہے، عربی جاننے والے اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گھٹ جائے گا. ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بڑھا ہی دے گا. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہاں، اگر ناشکری کرو گے تو اس میں بھی بڑی سخت بات کہی گئی ہے. اس میں بھی اتنی مضبوطی ہے کہ اگر کوئی حقیقی معنی میں اس کی روح کو سمجھ لے، اللہ کے اس کلام کی روح کو، تو کانپ جائے ناشکری کرتے وقت. ان عذابی لشدید. بہت مضبوطی کے ساتھ اللہ نے کہا ہے عذاب آ کے رہے گا. تو ناشکری کرنا یہ چیز بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ بندوں کو دے کر کے آزماتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ دے رہا ہے تو وہ یہ والا بھول جاتے ہیں کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. وہ کیا سوچتا ہے؟ عمل کچھ ہے بھی نہیں، سمجھے کہ اللہ بڑا خوش ہے مجھ سے. نماز بھی نہیں پڑھتا ہے لیکن اندر ادھر بڑا خوش ہے، اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہے. کیا بھائی، اللہ کی آزمائش کس طریقے سے ہوگی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمیشہ چوکنا رہو. آزمائشی کے لیے تو آئے دنیا میں، اب اسی میں چوکنا نہیں ہے. الٹا گیم کھیل لیتا ہے ابلیس ہمارے ساتھ. نماز نہیں پڑھتے اور اللہ خوب نواز رہا ہے، من ہی من بڑا خوش ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، خاک کرم ہے تیرے اوپر. ارے بیوقوف، تیری آزمائش ہو رہی ہے، تیری آزمائش ہو رہی ہے، تو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اللہ آزماتا ہے بندے کو دے کر کے. اور فمن رضیا، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے، اب وہ کم دے تب بھی خوش، زیادہ دے تب بھی خوش. تو اللہ رب العالمین کا یہ شکریہ ہوا تو بارک اللہ لہ فیہ. تو پھر اس کے لیے اور اللہ بڑھا دیتا، اس کو برکت دے دیتا ہے. ووسع، اور کشادگی دے دیتا اس کو کہ یہ میرا بندہ شکر گزار ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کم دیا. دینا آزمائش چاہے چھوٹی شکل میں دے، بڑی شکل میں دے. کم دیا، آپ کو اچھا نہیں لگا، ارے ہم پریشانی رہتے ہیں. اللہ کے فیصلے سے آپ خوش نہیں تو اللہ برکت بھی چھین لیتا ہے اور پریشان ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. اور شکریہ اس سے پہلے بھی ہم بول چکے ہیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے زبان سے بول دینا، یہ شکریہ نہیں ہے. اصل شکریہ کیا ہے؟ عمل. اصل شکریہ رب کی فرما برداری. ورنہ پھر وہی بات آئے گی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. یہ جھوٹی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ تیرا شکر ہے. خاک شکر ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیسا شکر؟ تو شکر ادا کیجیے، یعنی اللہ کی فرما برداری کیجیے. اسی طریقے سے ناقدری کرنا. بہت سارے لوگوں کو اللہ دیتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، کیسے بھی کہیں پر بھی گرتا ہے، پڑتا ہے، بربادی کرتا ہے، اللہ کی نعمت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کی بھی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو 3 انگلیاں چاٹ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 انگلی سے کھانا کھاتے تھے. 3 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹ لیتے تھے اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ جب تمہارا کھانے میں سے کوئی لقمہ نیچے گر جائے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سا کچھ 19-20 کو پورا کھانا کباڑ میں پھر کوڑے میں ڈال دیا، اب نہیں کھائیں گے، اس میں ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر گر جائے تو اس میں گرد و غبار لگ جائے گا. تو کہتے ہیں فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى، جو کچھ بھی اس میں گرد و غبار وغیرہ لگ گئے اس کو چھاٹ دو، الگ کر دو، دور کر دو، اور جو باقی بچا ہوا ہے اس کو وَلْيَأْكُلْهَا، کھا لو. اور ہم اپنی ماؤں کو دیکھتے تھے گھر میں، ایک ایک دانہ وہ لوگ چنتی تھی. اب تو بڑا اسٹینڈرڈ دور میں سب جی رہے ہیں. ایک ایک دانہ چنتی تھی، کوئی چیز کہیں گرا پڑا نہ رہے، دانہ وغیرہ گرا نہ رہے.
کھانے میں سے کچھ گر جائے سب اٹھا کے دھل کر کے. یہ ابھی ہم لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے یہ سب، لیکن آج بہت سارے گھروں میں یہ ختم ہو چکا ہے. ذرا سا کچھ گرا، کچھ ہوا، پھینک دو. کہاں سے برکت آئے گی؟ یہ ناقدری ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گندگی کو ہٹا کر کے باقی کھانا کھا لو اور شیطان کے لیے مت چھوڑو. تمہارے کھانے میں شیطان شریک نہ ہو، برکت ختم ہو جائے گی. ولا یدا اہل الشیطان. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پلیٹ کو پوری طرح صاف کر لو. وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّحْفَ. پلیٹ کو پوری طرح صاف کر لیں، یہ حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ. تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے. پتا چلا کہ کھا لیا اوپر اوپر بڑھیا بڑھیا مال، اور نیچے والا تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا چھوڑ دیا، اسی میں برکت اللہ نے رکھی ہو. تو یہ برکت کے ختم ہونے کی ایک وجہ یا معیشت کی تنگی کی ایک اہم وجہ ناقدری. اللہ نے دیا ہے تو یہ نہیں کہ کیسے بھی خرچ کرو. اور یہ آج کل کی پارٹیوں میں شادی کے بڑا برا حال ہوتا ہے. لوگ آدھا ادھورا پھینک دیتے ہیں. مسلمان کا جھوٹا پاک ہے. بوٹلوں میں اب پانی چل رہا ہے، ایک آدمی نے ایک گھونٹ لیا، پورا بوٹل رکھا ہوا ہے، چلا گیا، وہ پھینکا جائے گا. یہ نہیں کہ چلو مل بیٹھ، اب بھائی 2 بوٹل ہیں، ایک ہی کھولو، دونوں مل کے پی لیں گے. نہیں، سب کھولیں گے اپنا اپنا، ایک گھونٹ پیئیں گے اور باقی پانی پھینک دیں گے. یہ سب ناقدری ہے بھائی. تو ناقدری سے منع کیا گیا. ایک اہم تعلیم اسلام کی کیا ہے؟ ہر کام میں بسم اللہ. اچھے کام میں اسلام نے بسم اللہ سکھایا ہے. تو بسم اللہ کہنا چاہیے. یہاں تک کہ جمعہ میں بھی بسم اللہ سکھایا گیا ہے. جو دعائیں اسلام کی ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو بسم اللہ جہاں جہاں اسلام نے سکھایا ہے اس کا استعمال کیجئے. اللہ کا نام لیجئے، برکت اس میں چھپی ہوئی ہے. اور بسم اللہ کو چھوڑیں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا دخل الرجل بیتا، آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کر لیتا، اللہ کا نام لیتا ہے. فذکر اللہ عند دخولی، جب گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر کے، بسم اللہ کہہ کے، تو شیطان اپنے چیلے چپاٹے سے کیا بولتا ہے؟ ہاں، اور کھانے کے وقت بھی، اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت، عند طعامی، کھانے کے وقت، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء. بھائی یہاں پہ اب تمہارا کوئی گزر بسر ہونے والا نہیں. اس گھر میں تمہارا کوئی گزر بسر ہونے والا نہیں ہے. جس کو دیکھو ان کو کچھ ہو گیا ہے، ان کے اوپر کچھ ہو گیا، ذرا دم کر دو، ذرا دیکھ لو، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. بسم اللہ کہتے ہو؟ گھر کا ہر فرد گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، کھانے کے وقت بسم اللہ کہتا ہے، سب دھیان سے. تو کچھ تو ہو گئی، ہوا تو چلے گی اس کے اوپر. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دعائیں بڑی قیمتی چیز ہے جس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلے چپاٹے سے کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم ولا عشاء. ارے بھائی یہاں تو نہ تو رات میں رہ سکتے ہو اور نہ کھانا پانی کچھ ملنے والا ہے. کیوں؟ انہوں نے تو تالا لاک کر دیا ہے. یہ روحانی تالا، روحانی چابی، تالا لاک ہے، کیسے گھسو گے؟ تالا لاک ہے، نہیں گھس سکتے. اب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں کہتا، شیطان خوش ہو کر کے اپنے چیلے چپاٹے سے کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت، بھائی ایک کام تو ہو گیا ہے، رات یہاں پہ گزاریں گے، بڑا مزہ آئے گا اس گھر میں. شیطان آپ کے گھر میں رات گزارے گا، برکت آئے گی؟ بتائیے، شیطان رات گزارے گا، برکت آئے گی؟ کیسے برکت آئے گی بھائی؟ تو ہم لوگ گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ نہیں کہتے، خود سوتے ہیں اور شیطان کی پوری جماعت کو دعوت دے کے لے آتے ہیں کہ بھیا بہت جگہ ہے میرے گھر میں. اور اسی طریقے جب کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں کہتا، پھر شیطان کہتا اپنے چیلے چپاٹے سے کہ بھائی اس گھر میں تو سب کچھ ہے، ادرکتم المبیت والعشاء، رات بھی یہی گزارنا ہے، کھانا کا بھی انتظام ہے، خوب سیر ہو کے کھائیں گے اور سوئیں گے، آرام کریں گے. وہ آرام نہیں کریں گے، آپ کے گھر کو برباد کریں گے. تو یہ بڑی اہم تعلیم ہے اسلام کی.
اس سلسلے میں آپ نے سنی بھی ہوگی کہ بیوی سے ہم بستر ہونے کے وقت جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں بھی بسم اللہ سے شروعات ہے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر آپ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو شیطان آپ کے بچے سے دور رہے گا، وہ شامل نہیں ہے، ورنہ شیطان کو موقع ملے گا، وہ آپ کے بچے کے لیے اس کا دروازہ کھل جائے گا. تو بچے کو شیطان سے بچانا ہے، اب بسم اللہ بولا نہیں اور زندگی میں بچے سے آپ پریشان ہیں، بڑا بدماش ہے، یہ پیدا ہی کیوں ہوا تھا؟ ارے جناب آپ ہی نے بسم اللہ نہیں کہا تھا. اب بچے کے اوپر دوش مڈ رہے ہو. آپ کے پاس چابی تھی، آپ نے تالا بند نہیں کیا تھا، بسم اللہ نہیں کہا تھا، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آپ نہیں آئے تھے، دعا نہیں کیا تھا اللہ سے کہ جو میرا بچہ اس ہمبستری کے نتیجے میں تو دینے والا ہے وہ شیطان کے ہر حملے سے پاک ہو جائے. وہ دعا میں یہی کہا گیا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو یہ بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہماری زندگی تنگ ہے، چونکہ ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے اور بسم اللہ نہیں کہتے. اسی طریقے سے باتیں تو بہت ساری ہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے اور گفتگو ہو جائے. جھوٹ اور خیانت. کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، بہت کما رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے. جھوٹ اگر آپ کے کاروبار میں شامل ہے تو یہ زندگی کا رونا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا البیعان بالخیار، دونوں خریدنے والے اور بیچنے والے کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، اس سودے کو چاہے ڈن کریں چاہے کینسل کریں، ما لم یتفرقا او قال حتی یتفرقا، جب تک جدا نہ ہوئے ہوں. آمنے سامنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے کاروبار طے کر لیا تو لینا ہی پڑے گا. اسلام کا اصول کیا ہے؟ کاروبار طے کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ابھی الگ نہیں ہوئے ہیں تو آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ الگ ہو گئے تو پھر کاروبار ڈن، اب پھر کینسل نہیں کر سکتے آپ. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا، کاروبار اگر سچے لوگ کرتے ہیں، دونوں سچ بولتے ہیں، وَبَيَّنَا، ہر چیز کو واضح کر دیتے ہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی مکاری نہیں، کوئی چال بازی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. لیکن اب تو لوگ کیا کہتے ہیں، بغیر جھوٹ کے کاروبار چلتا ہی نہیں. یہ لوگوں کی زبان زد ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار ہوئے گا ہی نہیں. پھر وہی بات آئے گی، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے. ارے کم چلے گا لیکن اس کی برکت آپ دیکھیے گا. آپ کو لگتا ہے نا، نہیں، آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے، سچ کو اپنا لیجئے. بلکہ آج کے اس خراب دور، جس کو آپ زمانے کو تو برا نہیں کہہ سکتے، لوگ خراب ہو گئے ہیں، برے لوگوں کی بھرمار ہے آج کے اس دنیا میں. اس میں بھی بہت سارے لوگ جو سچ کو اپنا لیتے ہیں، لوگ ڈھونڈ کر کے آتے ہیں کہ یار فلاں آدمی اسی سے کام کریں گے، فلاں آدمی سے ہی کام کریں گے. کیوں؟ وہ آدمی ایماندار ہے. تو یہ ابلیس کی طرف سے ایک جال ہے جس میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں کہ جھوٹ نہیں تو کاروبار نہیں. یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیجیے. آپ عادت ڈال لیجئے کہ مجھے سچ ہی بولنا ہے. شروع میں تو آپ کو دقت آ سکتی ہے، مال بک ہی نہیں رہا ہے فلاں، لیکن برکت کا جو وعدہ ہے وہ وقت لگے گا تھوڑا سا، پھر دیکھیے گا تھوڑا سا آپ بیچیں گے لیکن آپ کے گھر میں ہر وقت ہرا بھرا رہے گا سب معاملہ. آپ زندگی میں پریشان نہیں رہیں گے. ارے اللہ ہی کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے میرے بھائی. آپ کو ہر قسم کے جھمیلے سے وہ بچا لے گا. اور نہیں تو خوب کماؤ گے اور ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا، بچے گا ہی نہیں. تو البیعان بالخیار، دونوں خریدنے والے اور بیچنے والے کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک کہ جدا نہ ہو. فإن صدقا وبینا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں اور معاملے کو بالکل واضح رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں وعدہ ہے ان کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین بورک لہما فی بیعہما، جو سودا ہو رہا آپس میں دونوں کے لیے برکت ہوگی، اس میں دونوں کے لیے برکت ہوگی، اللہ برکت ڈالے گا اس میں.
لیکن وَإِن كَذَبَا، اگر دونوں نے جھوٹ بولا ہے، وَكَتَمَا، اور عیب کو چھپایا ہے، کوئی چیز چھپا کے رکھی ہے، تو ایسی صورت میں محقت برکت بیعہما، جو برکت ان کو ملنے والی تھی، زندگی خوشحال ہونے والی تھی، اللہ اس کو ختم کر دے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ ہاں، یہ سمجھ لیے کہ اگر صحیح معنی میں آپ سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے تو اس میں برکت ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں۔ برکت تھی لیکن آپ کے جھوٹ کی وجہ سے اس کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو اس لیے سچ کو اپنا لیجیے، اللہ پر یقین کیجیے۔ آپ وقت لگے گا، ورنہ دیکھیے گا آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کے پاس آئیں گے، اگر فلاں آدمی ایماندار، اسی سے کام کرے، چل کر کے آئیں گے۔ آج بھی اس دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں سن کر کے آپ انشاءاللہ جمعہ کی تیاری کریں، جمعہ نماز کی۔ الحلف منفقۃ للسلع، جھوٹی قسم یہ آپ کا سامان تو بکوا سکتی ہے، جھوٹی قسم سے آپ کا سامان تو بک سکتا ہے، ممحقۃ للبرکہ، لیکن برکت ختم کر دے گی۔ جھوٹی قسم آپ کے برکت ختم کر دے گی۔ کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ جھوٹ بول کر کے سامان تو بیچ لو گے، برکت نہیں رہے گی، اور برکت ہی تو سب کچھ ہے، اسی میں تو سکون ہے، اسی میں تو آرام ہے، اور وہی تو زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، سکون، اطمینان، آرام۔ تو ہمارے اپنے اعمال بہت سارے خراب ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو اللہ نے دے رکھا وہ کب نہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اللہ رب العالمین سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بھی سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ Mm-hmm.